جتنے اداروں کے اندر جو مشینریاں پڑی ہوئی ہیں جو کام کرتی ہیں، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر جتنی بھی مشینری ہے اس کا ایک پرزہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بات لکھ لیں آپ میری، ایک پرزہ بھی ہمارے پاس نہیں۔ اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو پھر انہی لوگوں کی محتاجی ہوتی ہے جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، انہی لوگوں کی ہماری محتاجی ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنے قدموں کے اوپر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو سائنسی علوم کی طرف، ٹیکنالوجی کے علوم کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی۔ دیکھیں نا، آپ فیس بک کو ہی لے لیں، یہاں پر مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے یا دین اسلام کے حوالے سے کوئی خاص موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، کیا ہم اس کے اوپر بات جس وقت کرتے ہیں تو کیا ہماری آئیڈیاں بند نہیں ہو جاتی ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو اس میدان کو دیکھ لیں، سائنسی میدان کو دیکھ لیں، ٹیکنالوجی کے میدان کو دیکھ لیں، یہ دوسرے لوگوں کو ہاتھ کے اندر ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم مسلمان کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ ہم مسلمان کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ تو اس محتاجی سے آپ کس طرح بچیں گے؟ جب آپ سائنسی علوم کی طرف توجہ دیں گے۔ اور جو لوگ اس میدان کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کا حوصلہ بڑھانا ہوگا، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی ہوگی۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میری ایک بیٹی ہے، منہ بولی بیٹی ہے، قمر النساء، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے۔ سافٹ ویئر اس نے ایجاد کیا ویمبر نامی، جس کا پہلے میں نے ایک دفعہ آپ کو تعارف بھی کرایا تھا فیس بک کی ٹکر کے اندر۔ تو اس کو آپ سپورٹ کریں، میری آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، منہ بولی بیٹی ہے میری، آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور اللہ پاک کی ذات اقدس نے اس کو 35 سے زائد امتحانات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی نصیب فرمائی، اور میرا سر فخر سے بلند ہے اس بات کے اوپر۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں، ایک دن ایک شخص تھا، وہ باتیں مجھے سنا رہا تھا، کہنے لگا کہ ہمارے قائد کا اتنا کام، ایک سیاسی تحریک تھی ان کی، مذہبی تحریک بھی ہے، سیاسی بھی ہے، نام تو آپ کو پتہ ہے، میں کسی کا نہیں لیتا، میری یہ پالیسی نہیں ہے۔ بہرحال میں آج کھل کے کہتا ہوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا، میں کھل کے کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے قائدین کے سیاسی، تمہارے جو قائدین ہیں، مذہبی قائدین ہیں، تقریباً 12-15 تحریکیں بنتی ہیں، تم اس طرح کرو، سب اپنا کام لے کر آ جاؤ، تمہارے قائدین کی تقریریں ہیں وہ لے کر آ جاؤ، لٹریچر ہے وہ لے کر آ جاؤ، اور ایک طرف صرف میں اپنی بیٹی کی یہ جو ایجاد ہے سافٹ ویئر ویمبر نام کا، یہ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تم اس طرح کرو، پاکستان کے جو ہائی لیول کے دماغ ہیں ان کو سامنے بٹھا دو، ان سے فیصلہ کروا لو کہ کام کس کا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس نے کام لینا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے، لیکن تم نے خود مقابلے کی فضا قائم کی ہے کہ ہمارا کام زیادہ ہے، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے قائدین جیسا کوئی نہیں ہے، ہماری جو تحریکیں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ تب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں فخر ہے تو آئیں، صرف میری بیٹی سے مقابلہ کر لیں اس میدان کے اندر۔ اب حقیقی ترقی تو یہی ہے، ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے۔ تم نے اگر کچھ لکھا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ تحریکیں تم نے بپا کی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ روڈ بند کیے، جل سے جلوس کیے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی پاکستان کو فائدہ ہوا ہے؟ کوئی مذہب کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ جو ٹیکنالوجی کا میدان ہے، اس کے اندر اگر ترقی ہو تو یہ پاکستان کی خدمت بھی ہے، یہ اسلام کی خدمت بھی ہے۔ تو میری بیٹی نے اکیلے پاکستان اور اسلام کی وہ خدمت کی ہے جو تمہاری تحریکیں نہیں کر سکی، تمہاری سیاسی تحریکیں نہیں کر سکی، تمہاری مذہبی تحریکیں نہیں کر سکی۔ اور وہ مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان سے بڑا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج یہ چیلنج بھی میں تمہیں کرتا ہوں، آئیں اٹک شہر کے اندر کھلا اوپن کچہری رکھتے ہیں، کسی میدان کے اندر، اوپن گراؤنڈ کے اندر بیٹھتے ہیں، مرکزی بازار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، میں بیٹھتا ہوں ایک کرسی کے اوپر، ساتھ میں قمر النساء اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہوں، ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر، یعنی کوئی سوال آپ کوئی بھی کریں، اس کا تعلق معاشرت سے ہو، اس کا تعلق معیشت سے ہو، اس کا تعلق سیاست سے ہو، اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہو، اس کا تعلق مذہب سے، کوئی بھی سوال آپ کریں، اگر ہم نے کمزوری دکھائی ہے تو جو سزا میری ہے وہ سزا چور، جو سزا چور کی وہ سزا میری ہے۔ یہ اوپن چیلنج ہے، میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو تکبر نہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کچھ کام آپ سے لیا ہے تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا، ورنہ اللہ تعالیٰ وہ ڈیوٹی کسی اور کے ذمہ لگا دیتا۔ تمہاری محتاجی ہے کسی کو تو شکر ادا کریں، کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لے وہ شکر ادا کرے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو مقابلے کی فضا پیدا نہ کریں، مقابلے کی اگر فضا پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا رکھا ہے، ہر صلاحیت والے سے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت والا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کو میں میدان کے اندر لا رہا ہوں، اپنے ساتھ بٹھا رہا ہوں، باقی بھی ہیں، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، آپ سے ہم کم نہیں ہیں کسی صورت کے اندر بھی۔ میری بات آپ سمجھ گئے سارے؟ تو میرے ساتھ جس شخص کی تھوڑی سی بھی عقیدت ہے، محبت ہے، جہاں تک میری آواز دنیا کے جس کونے کے اندر جا رہی ہے، میں آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اور میری آپ کو دعوت ہے کہ میری یہ بیٹی ہے قمر النساء، اس میدان کے اندر اس نے بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں بڑی بڑی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، مذہبی تحریکیں، سیاسی تحریکیں، ان کے قائدین کو میں جانتا ہوں، سکول کے اندر میٹرک تک انہوں نے نہیں کیے، اور اس نے 35، میری بچی نے 35 سے زائد امتحانات کے اندر اکیلے کامیابی حاصل کی ہے۔
اللہ پاک کے فضل و کرم سے تم اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میری سب دوستوں کو دعوت یہ ہے کہ میری یہ بیٹی آپ اس کو سپورٹ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سپورٹ کریں، اس کا یہ جو سافٹ ویئر اس نے ایجاد کیا ہے فیس بک کی ٹکر کے اندر ومبر، اس کو سپورٹ کریں۔ یہ دیکھیں نومولود بچے ہوتے ہیں نا، پہلے تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تیز دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا ومبر ابتدائی اسٹیج کے اوپر ہے، لہٰذا کوئی چھوٹی موٹی فنی پرابلم ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ جو باتیں